ڈیڈ پلیز مان جائیں، میں مبشرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ ملتجی انداز میں بولا تھا۔ وجدان، میں آصف بھائی کو زبان دے چکا ہوں، تمہارا رشتہ مریم کے ساتھ بچپن سے طے ہے، میں اپنی زبان سے پھر نہیں سکتا۔ ہاشم صاحب نے دو ٹوک لہجے میں کہا، ڈیڈ پلیز، مبشرہ میری یونی فیلو ہے، مجھے اس سے شادی کرنے دے، کچھ دن اسے اپنے پاس رکھوں گا، پھر اسے طلاق دے کر آپ کی پسند کی لڑکی سے بھی شادی کر۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب کچھ گرنے کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مبشرہ جو اس سے نوٹس لینے آئی تھی پھترائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وجدان اس کی طرف بڑھتا، وہ تیزی سے باہر بھاگی اور سڑک کراس کرتے سامنے سے آتی ٹرک نے اسے ہاشم ولا کا وسیع اور یہ اسٹڈی روم ایک پراسرار اور بھاری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ رکھی دیوار کی قیمتی میز کے پیچھے ہاشم صاحب اپنی مخصوص شاہانہ کرسی پر برجمان تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سخت، حاکمانہ اور ناقابل تسخیر تاثر تھا۔ دیوار پر لگی قدیم کلاک کی ٹک ٹک اس کشیدہ ماحول میں گونج رہی تھی۔ وجدان ان کے سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، ماتھے پر پسینے کے ہلکے قطرے چمک رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے کئی بار کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن ہاشم صاحب کی روب دار شخصیت کے سامنے الفاظ جیسے اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ آخر کار اس نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کی اور کانپتی ہوئی آواز میں خاموشی کو توڑا۔ ڈیڈ پلیز میری بات سن لیں، پلیز مان جائے، میں مبشرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور میں اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ انتہائی ملتجی انداز میں بولا تھا، اس کے لہجے میں ایک سچی طرب تھی، ایک ایسی التجا جو کسی بھی عام انسان کا دل پگھلا سکتی تھی۔ ہاشم صاحب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سگار ایش ٹرے میں رکھا۔ ان کی گہری اور سرد نگاہیں وجدان کے چہرے پر گڑ گئیں۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا جس میں غصے اور مایوسی کی آمیزش تھی، اور پھر ان کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی، وجدان، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہاشم علی خان کے گھرانے میں فیصلہ جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ میں آصف بھائی کو زبان دے چکا ہوں، تمہارا رشتہ مریم کے ساتھ بچپن سے طے ہے۔ آصف میرا دوست نہیں، میرا کاروباری شراکت دار اور میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہے، میں اپنی زبان سے پھر نہیں سکتا۔ ہماری خاندانی روایت اور میری عزت تمہارے ان کھوکھلے جذبات سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہاشم صاحب نے دو ٹوک اور قطعی لہجے میں کہا جس میں کسی قسم کی لچک یا بحث کی گنجائش نہیں تھی۔ وجدان کو لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ مریم، وہ لڑکی جس سے اسے ہمیشہ ایک کزن، ایک بہن کی طرح دیکھا تھا، وہ اس کی شریک حیات کیسے بن سکتی تھی؟ اس کا دل مبشرہ کے لیے دھڑکتا تھا۔ مبشرہ جو سادہ مزاج، معصوم اور اس کی یونیورسٹی فیلو تھی، وہ جانتا تھا کہ مبشرہ کا تعلق کسی بہت بڑے اور نامور خاندان سے نہیں تھا، لیکن اس کی محبت سچی تھی۔ ڈیڈ، خدا نہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرے، مریم میری کزن ہے، میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مبشرہ میری یونی فیلو ہے، وہ ایک بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، وہ اس گھر میں ایڈجسٹ کر لے گی، آپ ایک بار اس سے مل تو لیں۔ وجدان نے آگے بڑھ کر میز کے کنارے پر ہاتھ رکھتے ہوئے التجا کی، بکواس بند کرو وجدان۔ ہاشم صاحب غصے سے اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے فیصلے کے سامنے کھڑے ہو؟ وہ لڑکی جس کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی خاندانی پس منظر ہے، وہ اس گھر کی بہو بنے گی؟ ہرگز نہیں، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تمہاری شادی مریم سے ہی ہوگی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وجدان کا دماغ سن ہونے لگا تھا، اسے اپنی محبت اور اپنی باپ کی ضد کے درمیان کوئی راستہ سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ مایوسی، خوف اور رشتے کھونے کے ڈر نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ اس لمحے ایک انتہائی خود غرضانہ، بزدلانہ اور بھیانک خیال اس کے ذہن میں آیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر مبشرہ کو پانا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی گرنا کیوں نہ پڑے۔ اس نے بے بسی سے اپنے بال نوچے اور سوچتے ہوئے کہنے لگا، ڈیڈ پلیز مجھے اس سے شادی کرنے دیں، صرف کچھ دن اسے اپنے پاس رکھوں گا، پھر اسے طلاق دے کر آپ کی پسند کی لڑکی سے بھی شادی کر لوں گا، بس ایک بار مجھے۔ الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے اور وہ مزید کچھ بولنے والا تھا کہ اچانک کمرے کے دروازے کے پاس سے چھناکے سے کچھ گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آئی۔
جیسے کانچ کا کوئی برتن فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا ہو۔ وجدان کے الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس گئے۔ اس نے اور ہاشم صاحب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کی چوکھٹ پر مبشرہ کھڑی تھی، وہ مبشرہ جو آج صبح ہی وجدان سے ملنے اور اس سے اکنامکس کے وہ نوٹس لینے آئی تھی جس کا وجدان نے اسے وعدہ کیا تھا۔ ملازم نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی کیونکہ وہ اکثر یونیورسٹی کے پروجیکٹس کے سلسلے میں آیا کرتی تھی۔ وہ دبے قدموں اسٹڈی روم کی طرف آئی تھی تاکہ وجدان کو سرپرائز دے سکے، لیکن یہاں سرپرائز اس کی اپنی زندگی کا منتظر تھا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا وہ گلاس اور نوٹس کی فائل چھوٹ کر گر چکی تھی جو وہ لاؤنج سے اٹھا لائی تھی۔ مبشرہ کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں جن میں کچھ دیر پہلے تک وجدان کے لیے بے پناہ محبت اور اعتبار کی چمک تھی اب پھترا چکی تھی۔ ان آنکھوں میں ایک ایسا دکھ، ایک ایسی ویرانی اور صدمہ تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ وہ اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا یہ وہی وجدان تھا جس نے کل شام اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا؟ کیا یہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ اس سے ایک خوبصورت زندگی کے سپنے بنے تھے؟ کچھ دن رکھ کر طلاق دے دوں گا، یہ الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑی کی طرح بج رہے تھے۔ اس کی روح تک چھلنی ہو گئی تھی۔ اس شخص نے اس کی پاکیزہ محبت کو ایک گھٹیا حوث اور ایک وقتی سودے میں بدل دیا تھا۔ مبشرہ تم؟ وجدان کی آواز کانپی، اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے مایوسی کے عالم میں اپنے باپ کو بنانے کے لیے کتنے بھیانک اور ظالمانہ الفاظ استعمال کیے تھے، اور وہ الفاظ اس شخص نے سن لیے تھے جس کے لیے وہ یہ سب کر رہا تھا۔ وجدان ایک قدم آگے بڑھا، اس کے ہاتھ مبشرہ کی طرف اٹھے جیسے وہ اسے روکنا چاہتا ہو، اسے صفائی دینا چاہتا ہو۔ مبشرہ میری بات سنو، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو بس… لیکن مبشرہ نے اس کی طرف ایک آخری دل چیر دینے والی نظر سے دیکھا۔ اس نظر میں نفرت، حقارت اور ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں تھی۔ اس سے پہلے کہ وجدان اس تک پہنچ پاتا، مبشرہ بے ساختہ پیچھے ہٹی اور دیوانے وار پلٹ کر مین گیٹ کی طرف بھاگی۔ مبشرہ رکو، خدا کے لیے رکو، میری بات سنو۔ وجدان چیختا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ ہاشم صاحب حیرت اور غصے کے میرے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی جگہ کھڑے رہے۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ مبشرہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں کوئی توازن نہیں تھا۔ اس کے کانوں میں سائے سائے ہو رہی تھی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا جس نے اس کی بینائی کو دھندلا دیا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ بس اس گھر، اس شخص اور اس دنیا سے دور بھاگنا چاہتی تھی جہاں محبت کی اتنی سستی اور گھٹیا بولی لگائی جاتی تھی۔ وجدان ہانپتا وہ مین گیٹ سے باہر نکلا۔ مبشرہ پلیز رک جاؤ۔ مبشرہ نے سڑک پر قدم رکھ دیا تھا۔ اسے دائیں بائیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، کچھ دن رکھ کر طلاق دے دوں گا۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ اچانک سڑک کے بائیں جانب سے ایک بہت بڑا ٹرک تیز رفتاری سے آیا۔ ٹرک کے ڈرائیور نے ہارن بجایا، بریک پر زور سے پاؤں مارا، لیکن بارش کے باعث سڑک پھسلن کا شکار تھی۔ ٹرک کی پیلی تیز روشنیاں مبشرہ کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر پڑی۔ اس نے پلٹ کر ان روشنیوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی بے حسی تھی۔ مبشرہ نہیں! وجدان کی دل خراش چیخ فضا میں گونجی۔ اس سے پہلے کہ وجدان سڑک کی طرف لپکتا، ایک زوردار ہولناک آواز آئی۔ ٹرک کی بھاری باڈی نے مبشرہ کی ناز و وجود کو بے دردی سے ٹکر دے دی تھی۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح ہوا میں اچھلی اور چند فٹ دور سڑک کے کنارے خون میں لت پت اوندے منہ جا گری۔ بارش کے قطرے اب اس کے آس پاس بکھرتے ہوئے سرخ خون کو سڑک پر پھیلا رہے تھے۔ وجدان ساکت کھڑا تھا۔ اس کی دنیا، اس کی محبت اور اس کا مستقبل، سب کچھ اس کے ایک خود غرضانہ جملے اور اس تیز رفتار ٹرک کے پہیوں تلے کچل کر تباہ ہو چکا تھا۔ سڑک پر بکھرا ہوا خون بارش کے پانی میں گھل کر ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ وجدان کی گھٹنوں میں جیسے جان نہ رہی تھی۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے گرا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ مبشرہ کا بے جان وجود اس سے کچھ فاصلے پر پڑا تھا اور ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں دور سے سنائی دینے لگی تھی۔
اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ 2 سال قبل ہاشم ولا شہر کے پوش ترین علاقے میں ایک شان سے استاذہ تھے۔ وجدان ہاشم کا تعلق شہر کے ان گنے چنے امیر کبیر گھرانوں سے تھا، جن کے لیے پیسہ اور طاقت ہی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت تھے۔ اس کے والد ہاشم علی خان ایک معروف انڈسٹریلسٹ تھے، جن کی زندگی کا واحد مقصد اپنے بزنس ایمپائر کو وسعت دینا تھا۔ وجدان کا خاندان ایک روایتی ایلیٹ کلاس فیملی تھی۔ اس کا ایک بڑا بھائی شاہ زیب تھا، جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خاندانی کاروبار سنبھال رہا تھا۔ شاہ زیب اور اس کی بیوی زرنش کی زندگی صرف ہائی سوسائٹی کی پارٹیز، ڈیزائنر کپڑوں اور بیرونی ملک دوروں تک محدود تھی۔ اس گھر میں رشتے محبت سے نہیں بلکہ سٹیٹس اور بینک بیلنس سے تولے جاتے تھے۔ وجدان ان سب سے مختلف تھا۔ وہ اگرچہ اسی دولت اور آسائشوں میں پلا بڑھا تھا، لیکن اس کی روح اس مادی دنیا سے بیزار تھی۔ وہ یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھا، بزنس ایڈمنسٹریشن کا طالب علم تھا، لیکن اس کا دل کبھی ان اعداد و شمار میں نہیں لگا۔ اور پھر وہ دن آئے جس نے وجدان کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، موسم خزاں کی شروعات تھی۔ وجدان اپنی چمکتی ہوئی بلیک مرسڈیز سے اترا تو کئی نگاہیں اس پر اڑ گئیں، لیکن اس کی نظریں کسی اور ہی سمت الجھ گئیں۔ کیمپس کے کوریڈور میں ایک لڑکی کھڑی تھی، جس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئی تھیں اور وہ گھبراہٹ میں انہیں سمیٹ رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹی سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹہ سلیقے سے اڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر کسی قسم کے میک اپ کی کوئی تہ نہیں تھی۔ وہ سادگی کا ایک مکمل شاہکار تھی۔ تو مبشرہ تھی۔ مبشرہ کا تعلق ایک انتہائی سفید پوش اور غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے والد ایک سرکاری محکمے میں معمولی کلرک تھے اور اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ گھر کے مالی حالات ہمیشہ تنگ رہتے تھے، لیکن مبشرہ نے اپنی محنت اور لگن سے یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی تعلیم ہی اس کے خاندان کو غربت کی دلدل سے نکال سکتی ہے۔ وجدان بھی ساختہ اس کی طرف بڑھا۔ اس نے جھک کر ایک کتاب اٹھائی اور اس کی طرف بڑھائی۔ تھینک یو۔ مبشرہ نے بغیر اس کی طرف دیکھے کتاب لی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کی وہ جھکی ہوئی حیادار نگاہیں وجدان کے دل پر ایک عجیب سا نقش چھوڑ گئیں۔ اس دن کے بعد وجدان کی نظریں کیمپس میں صرف مبشرہ کو ڈھونڈتی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ مبشرہ اس کی کلاس فیلو ہے۔ رفتہ رفتہ وجدان نے اسے بات کرنے کے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ کبھی نوٹس مانگنے کے بہانے تو کبھی اسائنمنٹ میں مدد کے نام پر وہ اسے مخاطب کرتا۔ مبشرہ پہلے تو اس مغرور اور امیر لڑکے سے کتراتی رہی، کیونکہ وہ اپنی اور وجدان کی کلاس کے فرق کو بخوبی جانتی تھی، لیکن وجدان کا رویہ، اس کی نرمی اور اس کی سچائی آہستہ آہستہ مبشرہ کے گرد کھینچتی ہوئی دیوار کو گرانے لگی۔ ایک شام یونیورسٹی کی لائبریری میں دونوں اکیلے تھے۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وجدان کافی دیر سے مبشرہ کو دیکھ رہا تھا، جو پوری توجہ سے اپنی نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ مبشرہ، وجدان نے آخر کار خاموشی توڑی۔ مبشرہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی وجدان، کوئی پرابلم ہے اسائنمنٹ میں؟ پرابلم اسائنمنٹ میں نہیں، میرے دل میں ہے۔ وجدان نے گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں جب سے تم سے ملا ہوں، میں خود کو بھول گیا ہوں۔ میں تمہاری سادگی، تمہاری سچائی اور تمہاری شخصیت سے متاثر ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مبشرہ کے ہاتھ سے پین گر گیا، اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹنا شروع کر دی۔ وجدان، پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ ہم یہاں پڑھنے آئے اور ہمارا کوئی میل نہیں ہے۔ آپ آسمان اور وہ زمین، ہماری دنیاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وجدان نے آگے بڑھ کر اس کی کتابوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون سی دنیاؤں کا فرق مبشرہ؟ محبت سٹیٹس دیکھ کر نہیں ہوتی۔ مجھے تمہارے بینک بیلنس یا خاندان کے نام سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ کیا تم میرے لیے کچھ محسوس نہیں کرتی؟ سچ بتانا۔ مبشرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرے محسوس کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے وجدان؟ میرے بابا ایک ریٹائرڈ کلرک ہیں۔ ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے۔ میرے پاس پہننے کے لیے برانڈڈ کپڑے نہیں ہیں۔ تمہارے گھر والے، تمہارے والے، جن کا نام ہی اس شہر میں برانڈ ہے، کیا وہ مجھ جیسی غریب لڑکی کو اپنے گھر کی بہو تسلیم کریں گے؟ نہیں وجدان، یہ ایک خواب ہے، اور غریبوں کو ایسے خواب دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی جن کی تعبیر میں صرف ذلت ہو۔ مجھے جانے دے۔
وہ روتی بھی لائبریری سے باہر نکل گئی، لیکن اس کے ان آنسوؤں نے وجدان کو یہ بتا دیا تھا کہ محبت یک طرفہ نہیں ہے، وہ بھی اس سے چاہتی تھی، بس معاشرے اور غریبی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وجدان نے ہار نہیں مانی، وہ اس کے پیچھے پڑا رہا، اسے یقین دلاتا رہا کہ وہ اپنے خاندان کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ کئی مہینوں کی لگاتار کوششیں، سچی محبت اور وجدان کی وعدوں نے بالآخر مبشرہ کو پگھلا دیا۔ اس نے بھی وجدان کے سامنے اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ کیمپس کے لان میں بیٹھے کیفیٹیریا کی چائے پر اور لمبی فون کالز پر ان کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ مبشرہ کی زندگی میں پہلی بار رنگ آئے تھے۔ وجدان اس کے لیے ایک امید، ایک مضبوط سہارا بن گیا تھا۔ تو واقعی مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی نا وجدان؟ ایک دن یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں چلتے ہوئے مبشرہ نے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، بڑے لوگوں کے وعدے اکثر کچے ہوتے۔ وجدان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور مضبوطی سے کہا، تم میرا غرور ہو مبشرہ، ہاشم علی خان کا بیٹا ہوں، جان دے دوں گا لیکن اپنی زبان سے نہیں پھروں گا۔ میں پڑھائی مکمل ہوتی ڈیڈ سے بات کروں گا، میں ان کو منا لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ہم شادی کریں گے اور تم اسی ہاشم ملا کی عزت بن کر جاؤ گی۔ دونوں نے مل کر ایک خوبصورت مستقبل کے خواب بلنیے تھے، لیکن وجدان اندر سے اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا وہ مبشرہ کے سامنے ظاہر کرتا تھا۔ جیسے جیسے یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر قریب آ رہا تھا، وجدان کے دل میں خوف اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی باپ کی فطرت کا اندازہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہاشم صاحب کے نزدیک رشتے صرف بزنس ڈیل ہوتا ہے۔ اسے اکثر ڈرائنگ روم میں اپنے والد اور بڑے بھائی شاہزیب کو سنتے ہوئے خوف آتا تھا۔ بزنس میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی شاہزیب، ہاشم صاحب ایک رات ڈرائنگ روم میں سگار پیتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ہمیں وہ رشتے جوڑنے چاہیے جو ہمارے سرمایہ میں اضافہ کریں۔ اس لیے میں نے وجدان کا رشتہ آصف کی بیٹی مریم سے بچپن میں ہی طے کر دیا تھا۔ آصف کا سیمنٹ کا بزنس ہے، کل کو وہ دونوں ایمپائرز مل کر ہمیں مارکیٹ میں ناقابل شکست بنا دیں گے۔ یہ باتیں وجدان کے لیے موت کے پروانے جیسی تھی۔ وہ کئی راتیں جاگتا رہتا، اس کا ذہنی تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مبشرہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں جتا پا رہا تھا۔ یہ اندرونی کشمکش اسے ڈپریشن کی طرف دھکیل رہی تھی۔ اس نے چپ چاپ رہنا شروع کر دیا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ مبشرہ اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان رہتی تھی۔ وجدان، تم آج کل اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ کیا بات ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ ایک دن مبشرہ نے اس کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں مبشرہ، بس فائنل ایئر کا پریشر ہے، تم فکر مت کرو۔ وجدان جھوٹی تسلی دے کر بات ٹال گیا، لیکن اس کا دل رو رہا تھا۔ وہ کیسے بتاتا کہ اس کے باپ نے اس کی زندگی کا سودا بچپن میں ہی کر دیا ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور پھر وہ دن آ گیا جب ہاشم صاحب نے وجدان کو اپنے اسٹڈی روم میں بلا کر مریم سے اس کی شادی کا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ باپ کے اس بے رحم فیصلے نے وجدان کے حواس اڑا دیے تھے۔ اس پر ایسا افسردگی اور مایوسی کا غلبہ ہوا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ اسے الگ رہا تھا کہ اگر اس نے مبشرہ کو نہ پایا تو وہ مر جائے گا، لیکن وہ باپ کی نافرمانی کر کے سڑک پر آنے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ اس بے بسی، خوف اور ذہنی دباؤ کے عالم میں اپنے باپ کی ضد توڑنے کے لیے اس کے منہ سے وہ بھیانک خود غرضانہ اور نیچ الفاظ نکلے تھے کہ کسی طرح اس کا باپ کم از کم اسے مبشرہ کو گھر لانے کی اجازت دے دے۔ وہ اپنی دانست میں صرف ایک چال چل رہا تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ لفظوں کے تیر جب کمان سے نکلتے ہیں تو یہ وہ نہیں دکھتے کہ سامنے کس دل کا ہے، اور وہ تیر سیدھا مبشرہ کی روح میں پیوست ہو گیا تھا۔ وجدان کے ذہن میں مبشرہ کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ اب ٹرک کی تیز پیلی روشنی میں لڑتھڑے ہوئے خون آلو چہرے سے بدل گیا تھا۔ بارش اب موسلا دھار ہو چکی تھی۔ ایمبولینس کے عملے نے مبشرہ کو اسٹریچر پر ڈالا تو وجدان کا دل سینے سے نکل کر حلق میں آ گیا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، رونا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز جیسے گم ہو چکی تھی۔ اس کی سچی اور پاکیزہ محبت کی کہانی اس کی اپنی بزدلی اور طبقاتی فرق کی بھیڑ چڑھ کر اس سڑک پر دم توڑ رہی تھی۔ ہسپتال کی لمبی سرد راہداریاں فینائل اور ادویات کی مخصوص تیز بو سے بھری ہوئی تھی۔ آئی سی یو کے بند دروازے کے اوپر جلتی ہوئی سرخ بتی کسی وارننگ کی طرح چمک رہی تھی، جو اندر لڑکی جانے والی زندگی اور موت کی جنگ کا اعلان کر رہی تھی۔ رات کا پتلا پہر تھا۔ ہسپتال میں ایک گہری
اور پراسرار خاموشی چھائی بھی تھی، جسے صرف لائف سپورٹ مشینوں کی بے رحم آواز یا کسی نرس کے تیز قدموں کی آہٹ توڑتی بھی تھی۔ فشتان آئی سی یو کے باہر فرش پر ٹھنڈی ٹائلوں پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی حالت ایک پاگل اور ہارے ہوئے جوانی جیسی تھی۔ اس کی قیمتی برانڈڈ شرٹ مبشرہ کے سرخ خون سے لت پت ہو کر سوکھ چکی تھی، اور اب وہ خون گہرے بھورے دھبوں میں بدل چکا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رو رو کر سرخ انگارہ ہو چکی تھی، اور چہرے پر ایک ایسی اذیت اور کرب تھا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ اس کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے، اور بند آنکھوں کے پیچھے بار بار ایک ہی منظر چل رہا تھا، مبشرہ کا وہ بے جان وجود جو ہوا میں اچھل کر سڑک پر گرا تھا۔ میں قاتل ہوں، میں نے اسے مار دیا۔ فشتان بار بار اپنے دل میں خود کو کوس رہا تھا۔ زمین کی ملامت اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو بنانے کے لیے جو گھٹیا اور خودگرزانہ الفاظ استعمال کیے تھے، وہ اب اس کے اپنے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتارے جا رہے تھے۔ کچھ دن اسے اپنے پاس رکھوں گا، پھر طلاق دے دوں گا۔ ان الفاظ نے مبشرہ کی روح کو کچل دیا تھا، اور اس ٹرک نے اس کے جسم کو۔ کیا وہ اتنی سی بات نہیں سمجھ پایا کہ سچی محبت میں سودے بازی نہیں ہوتی؟ اچانک راہداری کے موڑ سے قدموں کی تیز اور افراتفری سے بھری آوازیں آئیں۔ فشتان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مبشرہ کے بھورے والد اور اس کی ماں بدحواسی کے عالم میں بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے کپڑے سادہ اور چہرے پر دنیا بھر کا خوف تھا۔ ہسپتال انتظامیہ نے ان کے گھر اطلاع دے دی تھی۔ میری بچی، میری مبشرہ کہاں ہے؟ کیا ہوئے میری پھول جیسی بچی کو؟ مبشرہ کی ماں کی دل دہلا دینے والی چیخوں نے ہسپتال کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ فشتان تیزی سے اٹھا۔ اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ ان بوڑھے ماں باپ کا سامنا کر سکے۔ وہ ان کی نظروں سے نظریں چرانے لگا۔ بیٹا، تم وجدان ہو نا؟ مبشرہ کی یونیورسٹی کی دوست، کیا ہوئے میری بیٹی کو؟ وہ تو تم سے نوٹس لینے گئی تھی، یہ سب کیسے ہوا؟ مبشرہ کے والد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وجدان کے بازو پکڑ لیے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وجدان کا گلا رند گیا۔ وہ کیا بتاتا کہ اس کی بیٹی اس کی نوٹس لینے نہیں بلکہ اپنی موت کا پروانہ سننے آئی تھی؟ وہ کیا بتاتا کہ اس ایکسیڈنٹ کا اصل ذمہ دار وہ ٹرک ڈرائیور نہیں بلکہ وہ خود ہے؟ انکل، وہ سڑک کراس کر رہی تھی اور ایک ٹرک، مجھے معاف کر دیں انکل، میں اسے بچا نہیں سکا۔ وجدان نے روتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ مبشرہ کی ماں تو صدمے سے وہیں بینچ پر گر کے بے ہوش ہونے لگی تھی، جنہیں نرسز نے سنبھالا۔ اسی دوران آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ایک سینئر ڈاکٹر تیزی سے باہر آئے۔ ان کے چہرے پر شدید تشویش تھی۔ مریضے کے گھر والے کون ہیں؟ ہمیں ڈاکٹر صاحب، اب میری بیٹی کیسی ہے؟ بوڑھی بہار نے آ کے بڑھ کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ دیکھیں، میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھوں گا۔ بچی کو سر پر شدید چوٹ آئی ہے اور اندرونی بلیڈنگ بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اس کا بہت سا خون بہہ چکا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ اگر ان 24 گھنٹوں میں اسے ہوش آ گیا تو امید ہے، ورنہ وہ کوما میں جا سکتی ہے۔ ہمیں فوری طور پر او نیگیٹو خون کی 3 بوتلیں درکار ہیں۔ یہ ایک نیا بلڈ گروپ ہے، بلڈ بینک میں فی الحال دستیاب نہیں۔ آپ لوگ فوری انتظام کریں۔ او نیگیٹو؟ یا اللہ، میں اس رات کے پہرے کہاں سے لاؤں گا خون؟ میرے تو جاننے والے بھی اتنے نہیں۔ بوڑھا باپ بے بسی سے رونے لگا۔ میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے ڈاکٹر۔ وجدان کی آواز میں ایک دم تیزی آئی۔ آپ میرا خون لے لیں، جتنا چاہے نکال لیں، میری جان نکال لیں، بس اس کی جان بچا لیں۔ ڈاکٹر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہاری اپنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی نوجوان۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر، خدا کے لیے وقت ضائع مت کریں۔ وجدان تقریباً گڑ گڑایا۔ اگلے چند گھنٹوں میں وجدان کا خون مبشرہ کی رگوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کا خون مبشرہ کے جسم میں جا رہا تھا، وجدان کو لگ رہا تھا جیسے اس کے گناہوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو رہا ہو، لیکن یہ محض اس کی تسلی تھی۔ اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ وقت ایک اذیت ناک سست روی سے گزر رہا تھا۔ ایک ایک منٹ ایک سال کے برابر لگ رہا تھا۔ ہسپتال کے ویٹنگ ایریا کی دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک وجدان کے دل کی دھڑکن کے ساتھ چل رہی تھی۔ 24 گھنٹوں کا وہ طویل صبر آزما اور روح فرسا پہر شروع ہو چکا تھا۔ وجدان نے ان گھنٹوں میں نہ پانی کا ایک گھونٹ پیا اور نہ ہی آنکھیں جھپکی۔ اس کی نظریں صرف اس بند دروازے پر جمی تھی اور اس کے ہونٹ مسلسل دعاؤں میں ہل رہے تھے۔ اس دوران
وجدان کے موبائل پر مسلسل کالز آ رہی تھی۔ اس کے فون کی اسکرین بار بار ڈیڈ کالنگ یا شاہزے بھائی کے نام سے روشن ہوتی اور پھر خاموش ہو جاتی۔ اس کے گھر والوں کو پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ پوری رات گھر کیوں نہیں آیا، لیکن وجدان نے فون کو سائلنٹ پر لگا کر جیب میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت اسے اپنے باپ، اپنی جائیداد اور اپنے نام نہاد اسٹیٹس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس کی کل کائنات اس بند کمرے میں موت سے لڑ رہی تھی۔ 24 گھنٹے مکمل ہونے والے تھے، دوپہر ڈھل کر شام میں اور شام رات کی تاریکی میں بدل چکے تھی۔ مبشرہ کے والدین مصطلے پر بیٹھے رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ وجدان کی آنکھوں سے آنسو سوکھ چکے تھے، اب اس کے اندر صرف ایک گہرا سناٹا تھا۔ اچانک ICU کی سرخ بتی بجھ گئی، دروازہ کھلا اور وہی سینئر ڈاکٹر چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لیے باہر آئے۔ ان کے باہر آتے ہی وجدان اور مبشرہ کے والدین بے ساختہ ان کی طرف لپ گئے۔ ڈاکٹر صاحب، وجدان کے منہ سے بمشکل یہ لفظ نکلا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر مبشرہ کے والدین کی طرف دیکھ کر بولی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، بچی نے ان 24 گھنٹوں کی جنگ جیت لی ہے، ایسے ہوش آ گیا، خطرے کا وقت ٹل چکا ہے، وہ کمزور ہے لیکن اب محفوظ ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مبشرہ کے والدین نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ وجدان کے قدموں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر سب کے سامنے وجدان بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب ابل پڑا۔ اس نے فرش پر پیشانی رگڑتے ہوئے اپنی رب کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے قاتل ہونے سے بچا لیا، تو نے میری مبشرہ کو زندگی دے دی۔ وہ سجدے میں بڑا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ جب وہ سجدے سے اٹھا تو اس کا دل ایک عجیب سے سکون اور ہمت سے بھر چکا تھا، لیکن اسی لمحے اس کی جیب میں رکھا موبائل ایک بار پھر شدت سے وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا، اسکرین پر ایک بار پھر ڈیڈ کالنگ دمک رہا تھا۔ وجدان نے ایک گہرا سانس لیا، اس کے چہرے پر موجود خوف اب ایک عجیب سے ٹھہراؤ اور بغاوت میں بدل چکا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، وجدان کی آواز خشک مگر مستحکم تھی۔ کہاں غائب ہو تم وجدان؟ ہسپتال کی خاموشی میں فون کی دوسری طرف سے ہاشم صاحب کی گرجدار اور غضبناک آواز سنائی دی۔ پچھلے 26 گھنٹوں سے تمہارا کوئی اتا پتہ نہیں۔ تم جانتے ہو گھر میں کتنی پریشانی ہے۔ کل رات تم اس لڑکی کے پیچھے بھاگے اور پھر پلٹ کر نہیں آئے۔ یہ کیا بچپن اور تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ وجدان کی مٹھیاں بھینج گئی۔ یہ کوئی تماشا نہیں تھا ڈیڈ، یہ زندگی اور موت کا کھیل تھا۔ آپ کے ایک فیصلے اور میرے ان گھٹیا الفاظ نے کل ایک معصوم لڑکی کی جان لے لی ہوتی۔ مبشرہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے ICU میں موت سے لڑ رہی تھی۔ فون کی دوسری طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، لیکن پھر ہاشم صاحب کی سرد آواز ابھری، مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، یہ اس کی اپنی بیوقوفی تھی، مجھے اس سے اور اس کے خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں ہسپتال میں ہوں ڈیڈ، اسی کے پاس، فوراً گھر واپس آؤ۔ ہاشم صاحب کا حکم کسی ہتھوڑے کی طرح وجدان کے دماغ پر لگا۔ تمہاری وجہ سے ہماری خاندانی عزت داؤ پر لگی ہے۔ آصف بھائی کل شام مریم اور اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر پر آ رہے ہیں، شادی کی تاریخ پکی کرنے۔ میں کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا، آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے تم گھر میں نظر آنے چاہیے۔ وجدان نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن میں مبشرہ کا خون آلود چہرہ اور پھر اپنے باپ کا یہ بے رحم لہجہ گردش کرنے لگا۔ اس کی رگوں میں دوڑتا خون جیسے کھول اٹھا۔ میں نہیں آؤں گا ڈیڈ، وجدان نے انتہائی دو ٹوک اور سرد اور واضح لہجے میں کہا۔ کیا کہا تم نے؟ ہاشم صاحب کی آواز میں حیرت اور غصے کا طوفان تھا۔ میں نے کہا میں نہیں آؤں گا، آپ کو جو تاریخ پکی کرنی ہے کریں، لیکن میں مریم سے شادی نہیں کروں گا۔ میں مبشرہ کو اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپ کو میری شکل تبھی نظر آئے گی جب میں مبشرہ کو مکمل صحتیاب کر لوں گا اور میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ کہہ کر وجدان نے جواب کا انتظار کیے بغیر فون کاٹ دیا اور اسے سوئچ آف کر دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے ہاشم علی خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغاوت کی تھی۔ اس نے اپنی دولت، اپنی جائیداد اور اپنے خاندانی نام پر لات مار دی تھی۔ لیکن اصل جنگ تو ہاشم صاحب نہیں تھے، اصل جنگ تو وہ تھی جو ICU کے اندر پڑی تھی۔ مبشرہ کے والدین ڈاکٹر کی اجازت کے بعد باری باری اندر جا کر اپنی بیٹی کو دکھائے دیں۔ اب نرس باہر آئی اور وجدان کی طرف دیکھ کر بولی، مریضہ کی حالت اب سٹیبل ہے،
اگر آپ ان کے دوست ہیں تو آپ بھی 2 منٹ کے لیے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ بات مت کیجیے گا۔ وجدان کے قدم وہی جم گئے۔ اس کا دل سینے میں اس زور سے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، شیشے سے اندر جھانکا۔ مبشرہ بیڈ پر لیٹی تھی، اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، جس کا رنگ پیلا زرد پڑ چکا تھا اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی لیکن ان میں کوئی چمک، کوئی زندگی نہیں تھی۔ وہ چھت کو ایک بے حس اور خالی نظروں سے گھور رہی تھی۔ وجدان کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر کانپنے لگا۔ اس کا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کیسے اندر جائے، وہ کس منہ سے اس کا سامنا کرے؟ جب وہ اسے دیکھے گی تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ وہی الفاظ نہ، کچھ دن رکھ کر طلاق دے دوں گا۔ کیا مبشرہ اسے دیکھ کر دوبارہ کسی شوق میں تو نہیں چلی جائے گی؟ وہ اسے کیسے بتائے گا کہ وہ الفاظ صرف ایک چال تھے؟ وہ کیسے اسے اپنی بے پناہ اور سچی محبت کا یقین دلائے گا جب اس کے اپنے الفاظ اس محبت کی نفی کر چکے تھے؟ کوئی بھی لڑکی جس کی عزت نفس پر اس قدر گہری ضرب لگائی گئی ہو، وہ کیا ایسی کھوکھلی وضاحتوں پر یقین کرے گی؟ وجدان وہیں دروازے کے باہر دیوار کا سہارا لے کر نیچے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ اسے اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مبشرہ کی نفرت بھری نگاہوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جسم کے زخم تو ڈاکٹر بھر دیں گے، لیکن اس نے مبشرہ کی روح پر جو زخم لگایا تھا، اس کا علاج شاید اب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ICU کے بھاری دروازے کو دھکیلتے ہوئے وجدان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی عدالت کے کٹہرے میں داخل ہو رہا ہو، جہاں وہ خود ہی مجرم تھا اور خود ہی گواہ۔ کمرے کی ٹھنڈک اس کے پور پور میں اتر رہی تھی۔ وہ دبے قدموں بیڈ کی طرف بڑھا جہاں مبشرہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا وجود سفید چادر کے نیچے اتنا کمزور لگ رہا تھا کہ وجدان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ مبشرہ کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ چھت کے ایک نقطے کو گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود زردی اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی عکاسی کر رہی تھی۔ وجدان نے قریب جا کر لرزتے ہوئے ہاتھ سے بیڈ کو تھاما۔ اس کی آہٹ پر مبشرہ نے آہستہ سے اپنی گردن موڑی۔ جیسے ہی اس کی نظریں وجدان سے ٹکرائی، ان میں ایک لمحے کے لیے وہی ہولناک منظر لہرایا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں اور اس نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی۔ مبشرہ! وجدان کی آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ مبشرہ، خدا کا شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ تم نے مجھے مار ہی دیا تھا۔ مبشرہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کی خاموشی بھوجل تھی۔ وہ ساکت پڑی رہی جیسے اس کی جسم میں روح ہی نہ ہو۔ وجدان اس کی خاموشی سے تڑپ اٹھا۔ وہ بیڈ کے قریب رکھے اسٹول پر ڈھیر ہو گیا اور اس کا ایک ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن مبشرہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا۔ اس معمولی سی جنبش نے وجدان کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر دیے۔ مبشرہ پلیز میری بات سنو۔ مجھے پتہ ہے تم نے وہ سب سن لیا تھا جو میں نے ڈیڈ سے کہا، لیکن خدا کی قسم وہ سچ نہیں تھا، وہ میری حقیقت نہیں تھی۔ وجدان نے تڑپ کر کہا۔ اس کے لہجے میں ایسی بے بسی تھی کہ دیواریں بھی کانپ اٹھتی۔ مبشرہ نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی آنکھ کے گوشے سے ایک آنسو ٹپکا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ مبشرہ، میں ٹوٹ چکا تھا۔ ڈیڈ کسی صورت مان کر نہیں دے رہے تھے۔ وہ مریم سے میری شادی پر اڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا، واسطے دیے، منتیں کی، لیکن وہ پتھر بنے رہے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا مبشرہ۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ان کی ضد کے آگے کوئی ایسی بات نہ کہی جو انہیں وقتی طور پر مطمئن کر دے تو وہ مجھے تم سے کبھی شادی نہیں کرنے دیں گے۔ وجدان نے جھک کر اپنی پیشانی اس کے بیڈ کے کنارے پر رکھ دی۔ وہ الفاظ، وہ طلاق کی بات، وہ صرف ایک چال تھی مبشرہ۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک بار تم اس گھر کی بہو بن کر آ جاؤ گی تو میں ڈیڈ کا دل جیت لوں گا۔ میں نے دکھا دوں گا کہ تم سے بہتر میرے لیے کوئی نہیں۔ میں صرف وقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں اپنی زندگی بنانا چاہتا تھا۔ تمہیں چھوڑنے کا تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچ سکا۔ میں تمہیں اپنی محبت کا یقین کیسے دلاؤں؟ وہ رو رہا تھا۔ اس کے آنسو مبشرہ کی چادر پر گر رہے تھے۔ تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ میں نے ڈیڈ سے بغاوت کر دی۔ میں نے فون پر انہیں کہہ دیا کہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ میں تمہارے بوڑھے ماں باپ کے سامنے مجرم بن کر کھڑا رہا۔ میں نے تمہیں اپنا خون دے دیا تاکہ تم زندہ رہ سکو۔ کیا یہ سب میری محبت ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مبشرہ، کچھ تو بولو، مجھے گالی دو، مجھے مارو، لیکن یہ خاموشی، یہ مجھے پاگل کر دے گی۔ مبشرہ نے اب کی بار آہستہ سے اپنا رخ وجدان کی طرف کیا۔ اس کی آنکھیں اب آنسوؤں سے لباب بھری ہوئی تھی۔ اس نے آکسیجن ماسک کے اندر سے بہت دھیمی، لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بات شروع کی۔
محبت، اس کا لفظ کسی ٹوٹے ہوئے کانچ کی طرح وجدان کے کانوں میں چبھا۔ وجدان جس محبت کی بنیاد اتنی گھٹیا ہو، وہ محبت نہیں ہوتی۔ تم نے میری عزت نفس کا سودا کر دیا۔ تم نے اپنے باپ کے سامنے مجھے ایک ایسی چیز بنا دیا جسے کچھ دن استعمال کر کے پھینکا جا سکتا ہے۔ نہیں مبشرہ، ایسا نہیں ہے۔ وجدان نے چیخ کر کہنا چاہا لیکن اپنی آواز دبا دی۔ تم نے کہا طلاق دے دوں گا۔ مبشرہ کی آواز میں ایک ایسی اذیت تھی جو وجدان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑا زخم کچھ نہیں ہوتا۔ تم نے مجھے مرنے کے لیے سڑک پر نہیں بھیجا تھا وجدان، تم نے مجھے اس اسٹڈی روم میں ہی مار دیا تھا۔ وہ ٹرک تو صرف میرے بے جان جسم سے ٹکرایا تھا۔ وجدان کے پاس اب کوئی الفاظ نہیں بچے۔ وہ صرف اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا تھا جسے چھونے کی اس میں اب ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ خواب دیکھتی تھی وجدان، مجھے لگا تھا تم میری پناہ گاہ ہو، لیکن تم نے تو مجھے ایک تماشا بنا دیا۔ اب تم جو بھی وضاحت دو وہ میرے کانوں میں پڑے اس زہر کو ختم نہیں کر سکتی۔ مبشرہ نے تھک کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی اور مشینوں کی آوازیں تیز ہو گئی۔ مبشرہ، میں خود کو بدل دوں گا۔ میں ثابت کروں گا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جو تم نے اس لمحے سنا۔ میں زندگی بھر تمہارے قدموں میں بیٹھ کر اپنی اس غلطی کا ازالہ کروں گا۔ بس ایک بار مجھ پر اعتبار کر لو۔ وجدان نے انتہائی لجاجت سے کہا۔ مبشرہ نے لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ابھی اس صدمے سے باہر نہیں آئی۔ وجدان وہیں بیٹھا اسے بے بسی سے دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیوں کو کیسے جوڑے۔ اسے احساس ہوا کہ جسمانی زخم تو 24 گھنٹوں میں بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جو زخم روح پر لگتے ہیں ان کے لیے صدیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں۔ وہ آئی سی یو سے باہر نکلا تو اس کے قدم بوجھل تھے۔ باہر راہداری میں روشنیاں دھندلا رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ یہ تو ابھی صرف شروعات ہے۔ اسے اپنے باپ سے لڑنا تھا، دنیا سے لڑنا تھا، اور سب سے بڑھ کر مبشرہ کے دل میں دوبارہ اپنی جگہ بنانی تھی، وہ جگہ جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی تھی۔ ہاشم ملا جو کبھی صرف دولت، غرور اور سرد خاندانی روایت کا استعارہ تھا، آج قہقہ، روشنی اور پھولوں کی مہک سے گونج رہا تھا۔ حویلی کا کونا کونا برقی قمقموں اور سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ روشنیاں محض دیواروں پر نہیں تھی بلکہ ان دو دلوں میں بھی چل رہی تھی جو پچھلے 6 ماہ کی طویل صبر آزما اور کٹھن تاریکی سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے۔ آج وجدان اور مبشرہ کی شادی کی رات تھی۔ یہ 6 ماہ کس قیامت سے کم نہیں تھے۔ ہسپتال کے اس سرد آئی سی یو سے لے کر آج اس سجے ہوئے عروسی کمرے تک کا سفر وجدان نے اپنے خون اور پسینے سے طے کیا تھا۔ اس نے صرف زبانی دعوے نہیں کیے تھے بلکہ اپنے عمل سے ثابت کیا تھا کہ اس کی محبت اس کے لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ جب مبشرہ ہسپتال سے گھر آئی تو وجدان نے ہاشم ملا کی تمام آسائشیں، اپنی گاڑیاں اور بینک بیلنس چھوڑ کر ایک عام سی نوکری کر لی تھی۔ وہ روزانہ مبشرہ کے محلے میں جاتا، اس کے بوڑھے ماں باپ سے باتیں کرتا اور مبشرہ کے ایک ایک زخم کو اپنے بے لوث سجدوں اور آنسوں سے دھوتا رہا۔ ہاشم صاحب جو اپنے غرور میں پہاڑ کی طرح مضبوط کھڑے تھے، اپنے بیٹے کی اس دیوانگی اور ثابت قدمی کے سامنے بلا آخر پگھل گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو کبھی ریشم پر سوتا تھا آج ایک عام سی لڑکی کی خاطر خاک پر بیٹھنے کو تیار ہے تو ان کی انا ہار گئی۔ انہیں احساس ہو گیا کہ جس لڑکی نے ان کے بیٹے کو ایک سچا اور کھرا انسان بنا دیا ہے وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب ہاشم علی خان خود چل کر اس تنگ گلی والے چھوٹے سے مکان میں گئے اور مبشرہ کے بوڑھے والد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے کے لیے مبشرہ کا رشتہ مانگا۔ مبشرہ جس کا دل وجدان کے ان ظالمانہ الفاظ سے کرچی کرچی ہو چکا تھا، وجدان کی مسلسل تڑپ، اس کی بے لوث خدمت اور اس کی آنکھوں میں سچی ندامت دیکھ کر رفتہ رفتہ موم ہو گئی تھی۔ سچی محبت کی یہی تو خاصیت ہے، یہ بدترین زخم بھی بھر دیتے ہیں۔ رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا، تقریب ختم ہو چکی تھی اور مہمان رخصت ہو چکے تھے۔
فشتان بھاری مگر پرجوش قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے یونیورسٹی کے پہلے دن دھڑکا تھا جب اس نے مبشرہ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرہ سرخ گلابوں، موتیاں اور چنبیلی کی مسحور کن خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مدھم سنہری روشنی میں کمرے کے بیچوں بیچ سجے ہوئے بیڈ پر مبشرہ بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا انتہائی خوبصورت اور روسی جوڑا پہن رکھا تھا جس پر سنہری تاریوں کا بھاری کام سا تھا۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا تھا، لیکن اس کے وجود سے اٹھنے والی حیا اور سادگی آج بھی ویسی ہی تھی جیسے پہلے دن تھی۔ فیضان نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں عقیدت، محبت اور تشکر کے بے تحاشا آنسو تیر رہے تھے۔ وہ بیڈ کے کنارے مبشرہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک کمرے میں صرف ان دونوں کی دھڑکنوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ مبشرہ، فشتان نے انتہائی نرمی سے پکارا، جیسے وہ کسی بہت ہی نازک آبگینی کو چھو رہا ہو۔ مبشرہ کے کندھے ہلکے سے کانپے اور اس نے سر مزید جھکا لیا۔ فشتان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے آگے بڑھ کر آہستہ سے اس کا سرخ گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کا چہرہ کسی چودھویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ ہلکے سی برائڈل میک اپ نے اس کی قدرتی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور لمبی پلکوں پر حیا کے سائے تھے۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم واقعی میرے سامنے بیٹھی ہو، میری دلہن بن کر، میری شریک حیات بن کر۔ فشتان کی آواز جذبات سے بھرا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر مبشرہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مبشرہ کے ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ بہت گہرا اور خوبصورت تھا۔ مبشرہ نے آہستہ سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور فشتان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب کوئی خوف یا بے اعتباری نہیں تھی، بلکہ اب ایک گہرا سکون تھا۔ یہ یقین ہی کہ تو جیتے فشتان۔ مبشرہ کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آواز میں وہی پرانی مٹھاس اور کھنک تھی۔ اگر آپ مجھ پر اپنی محبت پر یقین نہ کرتے تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ فشتان نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور انہیں اپنی آنکھوں سے لگا دیا۔ ان 6 مہینوں میں کوئی ایک دن، کوئی ایک رات ایسی نہیں کوئی گزری مبشرہ جب میں نے خود کو اس رات کے لیے کوسا نہ ہو۔ مجھے بار بار لگتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت جلا دی ہے۔ میں ڈرتا تھا کہ شاید تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی۔ فشتان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر مبشرہ کی ہتھیلی پر گرا۔ مبشرہ نے اپنے ایک ہاتھ فشتان کی گرفت سے آزاد کیا اور انتہائی پیار سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ وہ رات گزر چکی فشتان، اور وہ الفاظ بھی اس رات کی تاریکی میں کہیں دفن ہو چکے ہیں۔ مبشرہ نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے صرف مجھ سے معافی نہیں مانگی، آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ آپ کی محبت ان کھوکھلے لفظوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ آپ نے میرے لیے اپنا گھر چھوڑا، میری فیملی کا سہارا بنے، اور سب سے بڑھ کر آپ نے ہاشم اختر جیسے انسان کا دل بدل دیا۔ ایک عورت کو اور کیا چاہیے؟ اسے صرف مان چاہیے ہوتا ہے، اور آپ نے میرا ٹوٹا ہوا مان اس سے بھی زیادہ خوبصورتی سے جوڑ دیا ہے۔ فشتان کے دل پر رکھا صدیوں پرانا بوجھ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر مبشرہ کو اپنے مضبوط ہستان میں لے لیا۔ مبشرہ نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی اور اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ فشتان کی دل کی دھڑکن مبشرہ کے کانوں میں ایک خوبصورت گیت کی طرح رس کھول رہی تھی۔ تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو مبشرہ۔ فشتان نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے ڈیڈ کو نہیں ہرایا، میں نے تمہارے دل کو جیتا ہے، اور اب میں اپنی آخری سانس تک اس دل کی حفاظت کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھوں میں آنسو صرف خوشی کے آئیں گے۔ مبشرہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وعدہ؟ ہاشم علی خان کے بیٹے کا وعدہ؟ اس نے شرارت سے طنز کیا۔ فشتان نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر ایک عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ نہیں، وجدان کا وعدہ، اس وجدان کا جس کی پہچان اب صرف تم ہو، جس کی زندگی کا ہر راستہ اب صرف تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوتا ہے۔ کھڑکی سے آتی ہوئی چاند کی دودھیا روشنی نے کمرے کو مزید روشن کر دیا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی خنک ہوائیں چل رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر محبت کی ایک ایسی گرم جوشی اور سکون تھا جس نے پچھلے تمام دکھوں کو بھلا دیا تھا۔ فشتان نے مبشرہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کی روح میں اتر گیا۔ دونوں کی نظریں ملی اور ان نگاہوں کے تبادلے میں وہ سب کچھ کہہ دیا گیا جو لفظوں میں بیان کرنا
ممکن نہیں تھا۔ محبت آزمائش کی بھٹی سے گزر کر کندن بن چکی تھی، اور اب ان کے سامنے ایک نئی صبح، ایک نئی زندگی اور ایک ایسا خوبصورت سفر تھا جس میں صرف اور صرف ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ یہ کہانی دراصل محبت، اناج، طبقاتی فرق اور انسان کی کمزوری کا ایک گہرا عکس پیش کرتی ہے۔ وجدان کا کردار ایک ایسے انسان کی نمائندگی کرتا ہے جو دل سے سچا تھا مگر ہمت اور فیصلے کی مضبوطی میں کمزور ثابت ہوا۔ اس کی محبت مبشرہ کے لیے حقیقی تھی، لیکن ایک لمحے کی بزدلی اور غلط الفاظ نے اس محبت کو ایک خوفناک حادثے کے دہانے تک پہنچا دیا۔ اس لیے اس پر تنقید بھی بنتی ہے کہ سچی محبت میں الفاظ کا انتخاب بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا جذبہ۔ دوسری طرف مبشرہ کا کردار انتہائی مضبوط، باوقار اور خوددار لڑکی کا عکس ہے جس نے محبت کی تو پوری سچائی سے کی، مگر اپنی عزت نفس کو پامال ہونے سے نہیں دیا۔ اسی لیے وہ قاری کی ہمدردی اور احترام دونوں حاصل کرتی ہے۔ ہاشم صاحب کا کردار اس معاشرتی سوچ کی علامت ہے جہاں رشتوں کو جذبات نہیں بلکہ حیثیت اور مفاد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن آخرکار انہیں بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کی اصل قدر اس کے کردار اور سچی محبت میں ہوتی ہے، نہ کہ دولت یا خاندانی غرور میں۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ محبت صرف دعووں سے نہیں بلکہ ہمت، احترام اور ذمہ داری سے زندہ رہتی ہے۔ ایک لمحے کی خود غرضی یا غلط لفظ کسی کی پوری دنیا توڑ سکتا ہے۔ اس لیے رشتوں میں سب سے قیمتی چیز عزت نفس اور سچائی ہے، اور جب انسان اپنی غلطی کو دل سے تسلیم کر کے اس کا ازالہ کرنے کی ہمت دکھاتا ہے تو محبت دوبارہ زندہ بھی ہو سکتی ہے، اور پہلے سے زیادہ مضبوط بھی۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔